کا دن تھا۔ صبح کی کھلی دھوپ میں ایک ٹڈا بڑے مزے سے گھاس پر پھدک رہا تھا۔ وہاں بڑا خوش تھا اور اس خوشی میں گا رہا تھا۔ ایک اور جگہ ٹڈا اپنی مستی میں لگا ہوا تھا۔ وہیں دوسری اور ایک چینٹی اناج کے ایک دانے کو پیٹھ پر توڑ کر اپنے بل میں لے جا رہی تھی۔ جب چینٹی ٹڈے کے پاس سے گزری تو ٹڈے نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، پیاری چینٹی، آؤ مزے کریں۔ لیکن چینٹی نے منع کر دیا اور اپنے کام میں لگی رہی۔ وہ پورے دن کڑی محنت کر ایک ایک اناج کو دانے کھیت سے اٹھا کر اپنے بل تک لے جا رہی تھی۔ اپنی مستی میں ڈوبا ٹڈا چینٹی کو دیکھتا اور ہنستا۔ وہ بار بار اسے اپنے پاس بلاتا اور کہتا، پیاری چینٹی، تم کیوں اتنی محنت کر رہی ہو؟ آؤ کچھ دیر آرام کرو، میرا گانا سنو۔ گرمی کے لمبے اور اجلے دن ہیں، ایسے خوبصورت دن اس طرح سے محنت کر کے کیوں برباد کرنا؟ چینٹی بولی، میں ٹھنڈ کے موسم کے لیے بھوجن اکٹھا کر رہی ہوں، میری صلاح مانو تو تم بھی ایسا ہی کرو ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے۔ ابھی سے ٹھنڈ کے موسم کے بارے میں کیوں چنتا کرنا؟ ٹڈا بولا، میرے پاس پریاپت بھوجن ہے اور ٹھنڈ کا موسم تو ابھی بہت دور ہے، اس کی تیاری کرنے کے لیے بہت سمے ہے۔ ابھی کا سمے تو میں آرام سے سوتے ہوئے اور مزے کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، میری مانو تو محنت چھوڑو اور مزے کرو۔ ٹڈے کی بات پر دھیان نہ دے کر چینٹی اپنے کام سے لگی رہی۔ پوری گرمی محنت کر اس نے اپنے بل میں ڈھیر سارا اناج اکٹھا کر لیا جو ٹھنڈ کے دنوں میں اسے کام آنے والا تھا۔ ادھر ٹڈا ٹھنڈ کے موسم کی تیاری کے ستان پر پورے دن ناچتا گاتا رہا۔ اپنی مستی میں اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ گرمی کے دن بہت لمبے سمے تک نہیں رہنے والے ہیں، جلدی ہی ٹھنڈ کے دن اور پھر برسات کے دن آ جائیں گے جو اس جیسے جیووں کے لیے مشکل بھرے دن ہوں گے۔ دھیرے دھیرے گرمی چلی گئی اور وسنت کا موسم آ گیا۔ پھر وسنت کا موسم ٹھنڈ میں تبدیل ہو گیا۔ کڑکڑاتی ٹھنڈ پڑنے لگی تھی اور برف باری ہونے لگی تھی۔ اب ٹڈے کو محسوس ہوا کہ چینٹی صحیح کہہ رہی تھی، اسے بھی اس موسم کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی۔ لیکن وہ تو پوری گرمی ناچتا گاتا اور مزہ کرتا تھا، اب نہ اسے گانا گانے کا من کر رہا تھا نہ ہی ناچنے کا۔ اس کا بھوجن ختم ہو چکا تھا، وہ ٹھنڈ اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے سوچ نہیں تھا کہ ٹھنڈ اتنی بری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے پاس بھوجن نہیں تھا۔ ایک دن بھوکے سے تڑپتے ہوئے برفیلے موسم میں اس کی نظر چینٹی پر پڑی جو اپنے بل میں مزے سے آرام کر رہی تھی۔ اس کے پاس پریاپت بھوجن تھا اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اثر۔ ٹڈا پچھتانے لگا اور رونے لگا، اسے سمے برباد کرنے کا پھل مل چکا تھا۔ سیکھ: سمے کا سدُپیوگ کریں، انیسا سمے ہاتھ سے نکل جانے پر پچھتاوے کے سوائے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔